ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات وضو کر کے آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے بیٹھ جائیں، سنتوں کا موقع انشاءاللہ بعد میں دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ تمام حضرات ماسک لگا کر بیٹھیں اور 1 یا 1.5 فٹ کی دوری اپنے درمیان میں رکھیں۔ نماز کے بعد میں ایک بار مت بھگیں، ایک ایک کر کے نکلیں، 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری، سن رہے ہو نا آج کل موبائل میں، تو بھائی اس کا پالن کرو، کیونکہ قوانین بڑے سخت ہیں اور حالات پھر سے ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ مسجد میں ماسک لگا کر بیٹھیں اور اپنے درمیان میں تھوڑی دوری رکھیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج بیان کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے، کیونکہ جو آپ حضرات سے بات ہو رہی ہے وہ میری آخری بات ہے، اور آج کے بعد شاید آپ حضرات سے ملنا ہو، ملاقات ہو یا نہ ہو، تو آپ حضرات سے آج بات کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو جانا ہے۔ جو بھی انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو پھر سے وہیں پر جانا ہے۔ اور ہم چونکہ اس دنیا میں مسافر ہیں، یہ دنیا ہمارا اصلی وطن نہیں ہے۔ اصلی وطن ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اب جو مقصد ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ان کو یاد نہیں رکھا جاتا۔ جانور ہیں، اللہ نے کوئی مقصد نہیں دیا، انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، مر جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں رکھتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زندگی ہمیں عطا کی ہے، ہم اس زندگی کو اپنے مقصد میں لگائیں، تاکہ مرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں یاد رکھا جائے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں
ان کے درمیان میں چاہے کیسا بھی رشتہ ہو، کیسے بھی تعلقات ہوں، کیسی بھی محبت ہو، کیسی بھی الفت ہو، ایک نہ ایک دن اس رشتے کو ختم ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس تعلقات کو ختم ہو جانا ہے، اس محبت کو ختم ہو جانا ہے۔ تو اس لیے میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس زندگی کو ہم اچھے طریقے سے جئیں۔ دیکھیے، بیماری، پریشانی، حالات اور دکھ یہ سب کے ساتھ ہیں، ہارنا اور جیتنا یہ سب کے ساتھ ہیں، پریشانیاں یہ سب کے ساتھ ہیں، لیکن اس دنیا میں جو بھی انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب کے سب ایک عظیم فاتح ہیں، ایک عظیم فاتح ہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یا جو بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کام میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جذبہ، سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جذبہ۔ اگر اس جذبے کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ دیکھیے، ایک صحت مند مرد کے اندر، مرد کی منی کے اندر 400 ملین جراثیم ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند مرد کی منی کے اندر وہ جو منی خارج کرتا ہے تو اس میں 400 ملین جراثیم ہوتے ہیں، اور اس منی کو اگر کسی عورت کے رحم میں ڈالا جائے تو 400 ملین بچے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ان 400 ملین جراثیم جب وہ اندر ڈالے جاتے ہیں تو عورت کی بچے دانی تک پہنچنے میں 300 یا 500 جراثیم بچ جاتے ہیں، باقی راستے میں شکست کھا گئے، بے ہوش ہو گئے، تھک گئے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں 300 اور 500 جراثیم میں سے صرف ایک جراثیم، صرف ایک وہ جراثیم بیضے تک پہنچتا ہے، اور باقی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ جراثیم کون ہے؟ جو 400 ملین میں سے جیتا ہے وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ ہم سب ہیں۔ اس وقت میں نہ ہماری آنکھیں تھیں، نہ ہمارے کان تھے، نہ ہماری زبان تھی، نہ ہمارے ہاتھ تھے، نہ پیر تھے، نہ تعلیم تھی، نہ ہمارے پاس ڈگریاں تھیں، نہ کوئی کاروبار تھا، لیکن ہم 400 ملین جراثیم میں جیتے ہیں اور سب کو شکست دی ہے۔ تو ایک انسان اپنی زندگی میں ایک عظیم فاتح ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شیر کتنا خطرناک جانور ہے، سب کو اس سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب انسان اپنی صلاحیت استعمال کرتا ہے تو شیر کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ سانپ کتنا خطرناک جانور ہے، سب کو اس سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب انسان اپنی صلاحیت استعمال کرتا ہے تو سانپ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، سانپ کو بھی انگلیوں پر نچاتا ہے۔ تو ہر ایک انسان کے اندر صلاحیت ہے ہر کام کرنے کی، بس بات یہ ہے کہ جذبہ اندر ہو، جذبہ اندر ہو۔ اور دوسرے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی میں کبھی بزدلوں کو اپنا ہمدرد مت بناؤ، اپنی زندگی میں بزدلوں کو اپنا ہمدرد، اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ جب آپ پریشانی میں ہوں گے
جب آپ حالات میں ہوں گے تو اس وقت آپ کو ایک دوست کی ضرورت پڑے گی، اور آپ امید لگائیں گے کہ جو میرا دوست ہے یہ میرا ساتھ دے اور میرے ساتھ مصیبتوں میں کھڑا ہو. لیکن وہ شخص اپنی بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے گا اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اس لیے کبھی بزدلوں کو اپنا ہمدرد مت بناؤ. ایک آخری بات یہ ہے کہ کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا. کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹ ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس سے انسان کا اعتبار ختم ہوتا ہے اور انسان تنزلی کا شکار ہوتا ہے. اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور جب وہ جھوٹ سامنے آتا ہے تو اس شخص کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، بچپن میں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک لڑکا تھا، وہ اپنی بکریاں چراتا تھا اور جنگل میں گیا تو ایک دن اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں لوگوں کا بیوقوف بناؤں. لوگوں کا میں بیوقوف بناؤں. اس نے چلانا شروع کر دیا، بھیڑیا بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، میری بکریوں کو کھا گیا. اب بس لوگ لاٹھی ڈنڈے لے کر وہاں پہنچے تو ہنسنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. پھر وہ لان تان کر کے واپس چلے گئے. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. اس نے پھر چلانا شروع کر دیا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، میری بکریوں کو کھا گیا. لوگ پھر سے لاٹھی ڈنڈے لے کر وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں بھیڑیے کا نام و نشان نہیں تھا. وہ پھر ہنسنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. تیسرے دن سچ مچ بھیڑیا آ گیا اور اس کی بکریوں پر حملہ کیا. پھر اس لڑکے پر حملہ کیا اور وہ چلا رہا ہے کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا. لیکن لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ باقی دنوں کی طرح مذاق کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. تو اس لیے میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، یہ چند نصیحتیں ہیں. اور دوسری بات، ایک سب سے عظیم بات کہ علماء کی قدر کرو. علماء کی قدر کرو. علماء کے پاس بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان سے فائدہ حاصل کرو. زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے اپنے علماء سے پوچھ کر اس کو حل کرو. علماء سے محبت کرو، بغض نہ کرو. اپنے دل میں علماء کی طرف سے ذرا سی بھی بغض مت آنے دو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کر رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا تو تم طالب علم بنو، یا تم عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، علم کو سننے والے بنو. اور چوتھی بات میں داخل مت ہو جانا. چوتھی بات میں داخل مت ہو جانا، ورنہ جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گی، تم ذلیل ہو جاؤ گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم طالب علم سے، علم حاصل کرنے والے سے، علماء سے نفرت مت کرنا، اپنے دل میں بغض مت آنے دینا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اس نے اپنے علماء سے قدر کریں، چاہے وہ اپنی مسجد کے امام ہو، چاہے وہ ہمارے محلے کے عالم ہو، حافظ ہو، ان سب کی قدر کرو. کیونکہ آج ان کا مقام ہمیں دنیا میں نظر نہیں آ رہا. ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں اور 7-8 ہزار روپے پر یہ پڑے رہتے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں. اور عجیب بات تو یہ ہے
کہ آج تو ہم علماء کی قیمت لگانے لگے. عجیب بات تو یہ ہے وہ علماء کی قیمت لگانے لگے کہ بھئی یہ 5,000 کے ہیں، یہ 6,000 کے ہیں، یہ 7,000 کا کام کرتے ہیں، یہ 4,000 کا کام کرتے ہیں. دنیا کے پیچھے چلنے والے علماء کی قدر لگائیں گے، حرام کام کرنے والے علماء کی قدر لگائیں گے، قیمت لگائیں گے. تو اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، کبھی بھی علماء کی ناقدری مت کرنا، ان سے بغض مت کرنا، اور اپنے امام کی خدمت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے امام کی جوتی میں، غور سے سننا کان کھول کر، کہ جس نے اپنے امام کی جوتی میں حقارت سے ٹھوکر ماری، اس کو پتا ہے کہ امام صاحب کی چپل ہے، جوتی ہے، اور اس میں حقارت سے اس میں ٹھوکر ماری، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائے گا. جنت میں جانے کی تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر پائے گا. اس لیے میرا عزیز بزرگوں دوستو، یہ چند باتیں ہیں اور یہ میری آخری باتیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا اور دعا کرنا میرے لیے بھی، اور دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ حضرات کے حالات درست فرمائے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت مند رکھے، آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.